ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے. آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی، من پسند کی شادی، آپ کا من پسند رشتہ. اور دیکھیں درود چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو بھی میرا بہن بھائی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا، اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو رشتہ ملے گا. اگر کہیں آپ کی پسند بھی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس کو قبول کریں گے. کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب عمل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا میری بہن کوئی بھائی میرا چاہتا ہے کہ اس کی من پسند مطلب کہ رشتہ ملے، اس کی پسند کی شادی ہو، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے باکمال ہو، اچھا رشتہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے، یہ کرتی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تہجد کے وقت 1111 مرتبہ یہ درود جو میں آپ کو بتا رہی ہوں درود شریف پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مطلب کہ اپنے دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگو جائز ہو کر، ٹھیک ہے. ناجائز اگر کرو گے نا تو میں پکا جہنمی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ پاک آپ کو پوچھیں گے. اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا تو یہ طریقہ اختیار کریں، ٹھیک ہے. کوئی ناجائز کام جو سا ہے آپ نے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. تو رشتے سے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ سکتے. 2 نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، 2 نفل پڑھو، اللہ سے شکرانے کرے. اللہ پاک 2 نفل سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھو کہ اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ نہ کیا کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح آپ کو طریقہ بتایا تہجد کے وقت آپ نے 1111 مرتبہ جو درود سکین پر چل رہا ہے الحمدللہ الذی، تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے. ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عزت اور کبرائی کا مالک ہے، یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے، عزت دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے. دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنی، چھوٹی سی ہے، آپ کلاس میں پڑھیے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے. ناجائز کے لیے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، پہلے توبہ کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، پھر یہ عمل کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جن سے کسی لڑکے کے لیے کر رہی ہے تو الفت، محبت اور نصیب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور اس عمل کا اثر جو ان سا ہے 91 دن کے اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے، بشرطے پر جائز کام کے لیے آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے. اچھا، میری جو بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، ان کے لیے ایک اور پیغام میں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدین سے بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کو، والد ہیں تو لیکن دل میں اللہ پاک کو ضرور حاضر ناظر جان کر یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ پاک سے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں. اور دیکھیں گناہوں کا انسان پتلا ہے. اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی، دوبارہ پھر کہتی ہوں، تو اس کے لیے توبہ کریں، معافی مانگیں، شکرانے کے نفل پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے. تو پھر یہ عمل کیجیے گا. میں کہتی ہوں بہت نایاب ہے. اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی پسند کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کچھ چلانا شروع کرو. یا لڑکی ہے تو آپ بس پڑھائی کرو، لڑکی ہے تو پڑھائی کرو، لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو، اور یہ عمل لازمن کرو تو انشاءاللہ ضرور کامیابی اللہ پاک کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے، ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. شریعت کے خلاف کام جو ہوتا ہے نا پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ سرے سے خراب ہوگا. لیکن اس کا یہ ہوگا کہ محبت، الفت. بہت سے میرے بہن بھائی ہیں یا جو ان سے والدین ہیں، یا کم از کم اگر بیٹی
اگر اپنی شادی سے پہلے استخارہ کروائے، والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخارہ کروائیں، تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی کیا زندگی، جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی، کبھی الفت محبت کم نہیں ہوتی، اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی، رزق کی تنگی نہیں آتی۔ آپ ضرور استخارہ کروایا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے کسی کام کے لیے بھی، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی جگہ لینی ہے، کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے، کوئی مسئلے میں پھنسے ہیں، استخارہ کروائیں، فوراً مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وظائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معلومات ہیں ان پر ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔